اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم کچھی میمن جماعت صدر کے پلیٹ فارم سے قربانی کے مسائل پر آڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے چند دنوں میں قربانی کے مختلف مسائل شارٹ آڈیو کلپس کی صورت میں سنتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی ان آڈیوز کو سنیں تاکہ آپ اچھی طرح قربانی کے مسائل کو سیکھ سکیں، اور ان آڈیوز کو آپ آگے بھی بھیجیں تاکہ ہر مسلمان قربانی کے مسائل کو اچھی طرح جان سکے۔ دیکھیں، قربانی کی جو تعریف ہے، ہم ہر ایک سمجھتا ہے کہ قربانی کیا ہے، لیکن قربانی کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا۔ تو جانور بھی مخصوص جانور ہیں، انہی میں سے کوئی جانور ذبح ہوگا، وقت بھی مخصوص ہے، پورے سال میں کبھی بھی ذبح نہیں کر سکتے، اور اللہ کی بارگاہ میں نیت کے ساتھ قرب حاصل کرنے کی نیت سے جب یہ ذبح کیا جاتا ہے تو اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور اس کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ نے ہر سال قربانی فرماتے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصلاً سنت ہے، اور پھر آپ کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال قربانی کرنا ثابت بھی ہے۔ قربانی کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یوم النحر، یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ثواب ہے؟ تو حضور نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، یعنی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو مزید عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اون کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اون میں تو بہت بال ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ قربانی کا جانور ہمیں آخرت میں کام آئے گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی موجود ہے۔ یہ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے ٹی وی پہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ جانوروں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو کہنے والے ہیں وہ پورا سال یا تو چکن برگر کھاتے ہیں یا بیف سٹیک کھاتے ہیں، اور اس میں ظاہر سبزی نہیں ہوتی بلکہ جانور کو ذبح کر کے ان کا ہی گوشت ڈالا جاتا ہے، لیکن جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو کس طرح شیطان انہیں بہکاتا ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ جانوروں پر رحم کھائیں۔ اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ قربانی کرنے سے آپ نے ایک جانور خریدا، اس سے بہتر ایک غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، اس سے بہتر کوئی اور مسجد میں کام کروا دیا جائے، کوئی اور خدمت عامہ کر دی جائے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ قربانی کے دن قربانی ہی کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا، اور اس کی جگہ صدقہ کرنا پسند کرے، مثلاً کہیں پر پانی کا کنواں کھدوا دے، کہیں پہ مسجد میں تعمیر کروا دے، تو اگر وہ غنی ہے یعنی اس پر شرعاً قربانی واجب ہوتی ہے تو یہ صدقہ کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر فقیر ہے تو تب بھی قربانی کے دن قربانی کرنا ہی سب سے افضل ہوگا۔ اگر قربانی کے دن کوئی اور کام وہ کرے گا تو وہ جائز تو ہے فقیر کے لیے، جس پر قربانی لازم نہیں، اس کے لیے جائز تو ہے، لیکن قربانی ہی سب سے افضل ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اللہ کو اس سے زیادہ کوئی روپیہ محبوب نہیں۔
تو خود انسان ڈیر ہوشیار نہ بنے، اپنا خواہ خواہ دماغ نہ چلائے، بلکہ دینی احکام میں جو احکام جس طرح ملے ہیں ان کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیوز میں ہم قربانی کے دیگر مسائل کے کب واجب ہوتا ہے اور کیا کیا شرائط ہیں، جانوروں کے کیا کیا عیوب ہیں، جانوروں کی عمریں کیا ہیں، اجتماعی قربانی کے کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ اس کو سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔